بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انسان کی تخلیق کے حوالے سے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا اور اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ آج اس اہم ترین موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، اسلامک اسکالر ہیں، اس کے علاوہ پرنسپل ہیں منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ملتان کی۔ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ پروفیسر صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ انسان کو تخلیق کیا گیا، کیوں تخلیق کیا گیا، کیا مقاصد ہیں، اس بات کی کیا اہمیت ہے کہ انسان اس کو ایک اہم مخلوق بھی کہا جاتا ہے، اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے، کیا اس کے پیچھے کیا راز پنہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جہاں تک اشرف المخلوقات ہونے کا تعلق ہے تو اس کا اظہار اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے سے بھی پہلے کر دیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو فرشتوں کو کہا کہ آپ نے ان کو سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ کیوں کرنا ہے؟ اب یہ فرشتوں کے ذہن میں تھا تو آنسر دلوایا گیا کہ ان کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ ہم نے خود آدم علیہ السلام کو چیزوں کی سمجھ دے دی۔ ایک ہوتا ہے نالج، جیسے مطلب کوئی چیز ہے ہمارے پاس، کوئی پیج ہے، ایون کہ وہ پیج ہمیں پتہ ہے یہ کاغذ ہے، پیج ہے، لیکن سینس کے ساتھ دیکھا جائے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس چیز سے بنا ہو۔ جو اصل ماہیت ہوتی ہے چیزوں کی وہ انسان کو سکھائے گی۔ فرشتوں کو اس سے پہلے کی چیزوں کا پتہ تھا۔ اب یہ تو اشرف المخلوقات کے لیے ایک ہی چیز کو خاص کر دیا رب نے، وہ ہے تعلیم۔ اب آ جاتا ہے کہ ہمیں بنایا ہے تو کوئی مقصد تو ہوگا نا۔ یعنی اللہ نے قرآن میں خود ہی کہا کہ میں نے کچھ بھی عبث نہیں بنایا۔ تو میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد فرشتوں کی طرح عبادت کرنا نہیں ہے، سمجھ کے کرنا ہے۔ یعنی اس طرح سے نہیں کرنا کہ اللہ نے کہا سجدہ کرنا تو کرنا ہے، ہمیں پتہ ہو سجدے کی حکمت کیا ہے، منطق کیا ہے، منطق یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس طرح بنایا۔ اب جب عبادت کے لیے کہہ دیا تو اب سمجھنا پڑے گا عبد ہوتا کون ہے۔ عام طور پہ جب ہم عبادت کا لفظ بولتے ہیں تو ذہن میں دو ہی چیزیں آتی ہیں، یا مصلی پہ بیٹھ جائیں یا ریسیٹیشن آف قرآن پہ آ جائیں۔ ان ایکچوئل یہ سب کچھ نہیں ہے، اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں دنیا میں جو کہ عبادت کا حصہ ہے۔ تو سادہ لفظوں میں جب ہم عبد کہتے ہیں تو عبد کہتے ہیں عام طور پہ عربی زبان میں غلام کو۔ عابد ہم تو کہتے ہیں نا، عابد جو عبادت کرنے والے، اصل میں عبد بنا ہے۔ عبد کا مطلب جو ہے وہ غلام، اور غلام کبھی بھی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ غلام کہتے ہیں اس کو ہیں جو مجبور ہے، کہ جو مالک نے کہا مجھے کرنا ہے، تو ہمارا مالک خدا ہے، اس نے جو کہا مجھے کرنا ہے۔ اب عبد عبادت کرتا کیوں ہے؟ جیسے غلام غلامی کرتا ہے، نوکر نوکری کرتا ہے، سرونٹ سروس کرتا ہے، تو عبد عبادت کرتا ہے۔ ان ساروں کے پیچھے اگر لوجک دیکھی جائے تو عبادت جو ہے وہ خدمت جیسی چیز ہے۔ اب رب تو خدمت سے پاک ہے، اس لیے جب ہم عبادت کرتے ہیں، کوئی قول بھی ہے نا مشہور سا کہ سجدے میں اس کے گرتا ہوں نکھر میں جاتا ہوں، عبادت اس کی کرتا ہوں نکھرتا میں ہوں۔ تو اصل میں ہم جب عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اب عبادت کے پیچھے جو اصل ریزننگز ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں، نفل کیوں پڑھے، فرض کیوں پڑھے، صرف ایک لیے، وہ کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تم واپسی آؤ میرے پاس، سورہ فجر کے اندر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ نفس مطمئنہ اس حال میں اپنے رب کے پاس آنا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو، تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ میری اور آپ کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ عبادت بھی نہیں ہے، وہ تو ایک پریکٹیکل ہے۔ یعنی خدا نہ خواستہ میں عبادت کروں اس لیے کہ آپ میری تعریف کریں کہ یہ عالمہ ہے، بڑا اچھا وضو کرتی ہے، بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھی، اتنی تسبیحات پڑھتی ہے، یہ حافظہ ہے، اس کو اتنا قرآن یاد ہے، یہ نعت خواہ بہت اچھی آواز سے نعت پڑھتے ہیں۔ لیکن اس سارے کے پیچھے آپ تو تعریف کر رہے ہیں اور میری نیت اللہ کی رضا نہ ہو، مقصد اپنی تعریف کروانا، تو وہ عبادت تو ویسے ضائع ہوگی۔ اخلاص بھی ضروری ہے ساتھ۔ جی، نیت میں آپ کا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، یہ عبادت ہوگی۔ پریکٹیکل جو ہے عبادت کی، وہ عبادت نہیں ہے جب تک اس کے اندر انما الاعمال بالنیات، جب تک نیت خالص نہیں۔ اب اللہ کی رضا کے لیے کی تو رضا نصیب ہوگی۔ اس لیے اللہ کا فرمان ہے کہ جب میرے پاس آنا تو مجھے راضی کر کے آنا، رضا کی سند ہاتھ میں۔ اب اللہ سے بھی پوچھنا پڑے گا، مولا تو راضی ہوتا کیسے؟ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم جب جائیں تو پھر تو وہ رب ہے نا، اسے پھر اس کا بھی جواب قرآن میں دیا۔ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کل حضور نے کہی ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو کہ رضا الہی نصیب ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، فاتبعونی، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت شروع کر دیں، میری اتباع شروع کر دیں۔
اور جب حضور کی اتباع شروع کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا رزلٹ یہ ہے یحببکم اللہ، میں خود تم سے محبت کروں گا. ہم چاہے تو اللہ تیز سے محبت کرے. اب دیکھیں نا، ہم رہبانیت کو پڑھتے ہیں، پچھلے حضور کے آنے سے پہلے انبیاء کرام نے لوگوں کو تربیت دی، سکھایا، سب کچھ کیا. لوگ غاروں میں رب کو ڈھونڈتے تھے، پہاڑوں میں نکلتے تھے، جنگلوں میں جاتے تھے رب کو تلاش میں. پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. اب اللہ نے فرمایا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، مجھے راضی کرنا ہے، میری رضا چاہیے، اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرنا ہے. تو ایک سمپل وے ہے اور خوبصورت وے ہے، وہ کیا ہے؟ نبی پاک کی اتباع کرنا. اب جب ہم اتباع پہ آتے ہیں تو اتباع کیا ہوتی ہے؟ اتباع نا اطاعت کا بھی اگلا درجہ ہے. اطاعت میں ہوتا ہے اوبیڈنسی، آپ نے کو کہا آپ نے کر دیا. اتباع کیا ہے؟ جیسے کہا ویسے کا ویسے، بالکل ویسا ہی کرنا، ایز اٹ از کرنا. ٹھیک ہے. اچھا لاجک سمجھ میں آئی آپ کیونکہ انسان ہے، آپ کو لاجک سے پتا ہو، گڈ. نہیں سمجھ میں آئی، اب حضور نے کیا کرنا، ٹھیک ہے. وہاں پر بھی اگر لاجک نہیں بھی آپ کے مائنڈ میں سیٹ ہوتی وہ تو فرض نہیں ہے، کیونکہ حضور نے کہہ دیا نا. اب رب نے جو کہا ہے کہ اتباع رسول لازمی، میں راضی ہوں گا. اب رسول اللہ کی اتباع کرنے نکلتے ہیں. اس کو ایسے عام طور پہ جو سمجھایا جاتی ہے بات، اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے انجن جا رہا ہے تو بوگیاں اس کے پیچھے پیچھے، کبھی یہ نہیں پوچھتی کہ تم نے ادھر کیوں ٹرن لیا تو ادھر کیوں ٹرن لیا، ریزن کیا تھی، کیونکہ اسے پتا ہے انجن پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ منزل تک لے کے جائے گا. تو بوگیوں میں بیٹھنے والے لوگ بے فکر بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے بوگی کا تعلق انجن سے جڑا ہوا ہے، انجن نے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اور یہ جب ہیں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب ہیں تو انہوں نے تو رب تک ہیں ہی، ٹھیک ہے، تو اللہ نے ہمیں رستہ دے دیا. مختصر وقت ہے، اتباع رسول کے حوالے سے اور اسی ٹاپک کے حوالے سے کل دوبارہ سے گفتگو کریں گے، اور اس پر ایک وسیع ٹاپک ہے، وسیع عنوان ہے، اس کے اوپر بات کریں گے کل. اور کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اور کل اسی عنوان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.